یہ بتائیں کہ یہ سارا اس وقت جو چل رہا ہے، الیکشن بھی اگلے سال میں ہے، ٹھیک ہے، 2024 میں، اور جب یہ کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے؟ کیا خبریں ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہے 2024 اور 2025، کیونکہ عوام بڑی بیچاری کیوس میں ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب جو خواص تو بیچارے ہیں ہی ہوائیاں اڑی ہوئی، لیکن عوام بیچاری تو بہت ہی پھٹے رولے پڑے ہیں ہمارے اس وقت۔ یہ واحد فروخ 2 سال ہیں جو میرے رب کے حکم سے اس ملک کو ٹریک پہ چڑھائیں گے، پٹری پہ چڑھائیں گے۔ اب یہ صحرا کس کے سر سجنے جا رہا ہے، یہی ایک سسپینس رہ گیا ہے۔ جہاں تک الیکشنز کی بات تھی تو میں نے پریڈکشن، کیونکہ میں آپ سے پہلے بھی بہت سارے شوز کر چکی ہوں، تو میں نے کہا تھا 13 دسمبر 2023 سے لے کے 5 جنوری 2024 تک یہ وہ ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں اگر کوئی کیوس کریٹ نہ ہوا، کوئی ناگہانی آفت نہ آئی، کچھ نہ ہوا، تو آپ سمجھیں الیکشن 8 کو ہی ہوگا۔ پھر جب 13 کے بعد آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کی وہ کاروائی دیکھی، میں اس سے پہلے پریڈکشنز دے چکی تھی، تو 13 کے بعد مجھے تو لگتا ہے وہ کیوس تو ختم ہو گیا چیف جسٹس کے حکم کے بعد کہ جی الیکشن ہوگا۔ ہاں، کوئی ناگہانی نہ آئی تو وہ اور بات ہے، لیکن الیکشن تو 8 کو ہوگا۔ اور جو آپ اگر یہ بات ہم کرتے ہیں کہ ہوگا کیا، مجھے تو صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب جو نقشہ بنے گا، رب اللہ تعالیٰ عزت رکھیں اس پیش گوئی کی بھی، پچھلے 3 سال سے میرے بارے میں مشہور ہے کہ میں اچھی خبریں نہیں دیتی تھی۔ میں نے کرونا کی پریڈکشن جب سے دی 2020 کے بعد سے، میں نے پاکستان کے لیے اچھی خبر مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ وہ تو اوورآل پوری دنیا کے لیے بری خبر تھی، لیکن نہیں سب اس کے بعد سے مسلسل نا 21 میں بھی میں لوگوں کو آسرا ہی دیتی تھی، حوصلہ ہی دیتی تھی، 22 میں بھی ایسے تھا کیونکہ وہ بھی سیاسی دھچکوں کا سال تھا، 23 والا سال 20 مئی تک میں کہتی تھی کہ اگر پاکستان بچ گیا، 20 مئی تک میں کہتی تھی یہ بات، اور یہ بھی میں نے کہا تھا 2023 ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے، اب فوج اپنی کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے نا اس کے لیے فائٹ بھی کرے گی، ریوائیو بھی کرے گی۔ 2023 والا جو سال تھا یہ بہت مشہور پیش گوئی ہے میری۔ اس کے بعد جو ہے پھر میں کہتی تھی 20 مئی تک اگر پاکستان بچ گیا تو پھر ہم سمجھیں ملک کے جو یہودیوں کے عزائم ہیں وہ نہیں پورے ہوں گے، ورنہ جو پلاننگ ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اس کا امکان 20 مئی 2023 تک بہت روشن تھا، خدا نخواستہ 20 مئی کے بیچ میں 9 مئی آ جائے گی اور فوج زیرو ٹالرنس کا نعرہ لگائے گی۔ اب یہ میرا علم نہیں بتا سکتا تھا، میں نے کہا نا علم صرف وہ ٹائم فریم کور کرتا ہے۔ پھر خان صاحب کے لیے جو میری پریڈکشنز تھیں کہ میں نے کہا تھا کہ اب وہ مجھے آئسولیشن میں نظر آتے ہیں، اب آئسولیشن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہوگا کیا، یہ کیا منظر ہو سکتا ہے کہ زمان پار کے باہر لوگ کھڑے ہیں، ہاں جی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ رونق ہی بہت ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آئسولیشن میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا ستارہ جولائی سے گڑبڑ میں آ چکا تھا، ٹھیک ہے نا، جولائی سے وہ ٹائم شروع ہو چکا تھا جہاں سے میں نے کہا تھا کہ اب خان صاحب کی سیاسی زندگی، ازدواجی زندگی دونوں خطرے میں جائے گی۔ ازدواجی کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی واضح کچھ چیزیں جی جی، تو وہ دیکھیں گونج تو دونوں کی رہی کہ بیچارے ابھی تک وہ نکاح کی ثابت ہی نہیں ہو سکا ان کا کہ وہ عدت میں ہوا یا جس میں بھی ہوا، وہ کیس چل رہے ہیں ان کے۔ تو میں نے ابھی خان صاحب ٹائملی پھنسے ہوئے ہیں، خان صاحب کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے، ان کے سننے والوں کو یہ اچھی خبر ہے۔ ایک وقت اب دیکھیں نواز شریف صاحب سے کم وقت خان صاحب کا سختی کا ہے۔ نواز شریف صاحب جب -1 ہوئے تھے وہ بھی تو میں نے پیش گوئی کی تھی کہ نون لیگ مدت پوری کرے گی، نواز شریف مائنس ہو جائیں گے، اور وہ ان کو کتنا ٹائم لگا ہے۔ اور یہ بھی ابھی اللہ نے میری عزت رکھی کہ میں نے کہا تھا 2023 کے سیکنڈ ہاف میں نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو الیکشن کی آواز سنائی دے جائے گی، بگل بج جائے گا الیکشن کا، ایز اٹ از ویسے ہی ہوا۔ بالکل۔